خیال رکھنا ہوگا۔ آج ہم حقوق العباد غصب کرنے والے نظر آتے ہیں۔ بیٹی حق مانگ لے، باپ حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کے جائیداد کے حقوق غصب کرنے کے لیے والدین خود بیٹی کی شادی سے پہلے اس کی جائیداد کو اپنے نام لگوا لیتے ہیں کہ کل نو ہو سکتا ہے پراواں کو حصہ نہ مانگ لے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو کل کلاں اگر بیٹی اپنی وراثت میں سے حق مانگتی ہے تو باپ کہتا ہے پھر میرے جنازے تے میرا منہ نہ ویکھنا۔ اگر بھائی ہے تو بھائی پھر کہتا ہے کہ اگر حصہ لینا ہے تو پھر میرے متھے نہ لگی، میرے گھر نہ بڑی۔ تو بھئی اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے، رب نے قرآن میں اور نبی نے اپنے فرمان میں بیٹی کا حق رکھا ہے، تو کون ہوتا ہے حق کو روکنے والا؟ اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ پھر مرتے وقت میرا چہرہ نہ دیکھنا یا میرے گھر نہ آنا، تو وہ نہ جائے، بیٹی نہ جائے، بہن نہ جائے۔ ایسے شخص کا چہرہ دیکھ کے کیا کرنا ہے جو ظالم ہے؟ جو بیٹی کا حق نہیں دیتا وہ باپ ظالم ہے، جو بہن کا حق نہیں دیتا وہ بھائی ظالم ہے۔ اور ظالم کا منہ دیکھنا، چہرہ دیکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ ادھر اس کا شوہر ٹکنے نہیں دیتا، کہتا جا ماپیاں کو بھائیاں کو اپنا حق لے کے آ، زمین جو جائیداد جو حصہ لے کے آ۔ ادھر بندہ نہیں ٹکن دینا، ادھر ماں پیو آندا ہے، بہن بھرا آندا ہے کہ گھر نہ بڑی۔ اور جو بیٹیاں جو بہنیں اپنے بھائیوں سے جائیداد میں سے حصہ لے لیتی ہیں، پھر ساری عمر جو ہے وہ بھائی اس کو منہ نہیں لگاتے، اس کا آنا جانا اپنے گھروں میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، دیکھیں۔ اور پھر ایک اور ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈرامہ چلتا ہے، یہ جی بہن نے معاف کر چھڑیا، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے اس طرح حق معاف نہیں ہوتا۔ فقہا نے، مفتیان کرام نے بکس کے اندر، کتب کے اندر یہ درج کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے، بیٹی کا جو حق بنتا ہے، اس کا حق نکال کر اس کے حوالے کیا جائے، اس کو مالک بنایا جائے، وہ اپنی جائیداد سے استفادہ کرے، پھر وہ بعد میں چاہے اور جان کے کہ میری جائیداد میں اتنا حصہ بن رہا ہے، یہ کروڑوں کی جائیداد ہے اور ماہانہ اس کے اندر مجھے لاکھوں بچ رہے ہیں، وہ اپنی پراپرٹی، اپنی وراثت کا جو حق ہے وہ حق حاصل کرنے کے بعد پھر چاہے تو اپنے والدین کو یا اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بہن نے معاف کر چھوڑا، بہن نے کیا بھراوا تو لے لے یار، بھرا دی نہیں جائیداد، 2 حصے بھرا دے، 1 حصے بہن دا۔ کدی کسی بھرا نے بھی کیا ہے کہ بہنے کوئی گل نہیں، میں تے تگڑا ہاں، میری نوکری بھی چنگی، میری اور بھی کاروبار، میرا فلاں، تو ماڑی ہے، چل میرا حصہ بھی تو لے لے۔ کدی انج ہویا؟ وہ بھرا ایڈا ایڈا تگڑا بھی ہوئے تے اپنا حصہ دین واسطے تیار نہیں، تے بہن ماڑی بھی ہے، بہن نے دے چھڑیا جی، حصہ دے چھڑیا۔ یہ سب زیادتی ہے، یہ سب دھوکہ دہی ہے، اور اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ آپ کے دلوں کے اندر آنے والے ہر خیال سے واقف ہے۔ تو اس طرح معاف کرنے والے معاملات بھی نہیں ہیں، یہ محض ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ بہن نے معاف کر دیا ہے۔ بتائیں، لائیں کوئی ایسی مثال کہ بھائی نے کہا ہو کہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، وراثت میں حق اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا ہے، بہن میں حق نہیں رکھتا، میرا حق بھی تو لے لے، تو غریب ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیرا شوہر بھی جو ہے وہ کمزور ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آپ کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، 4 کلے نے تو لے رہا، کوئی نہیں، میرا تو گزارا ہوتا پہ دیتے نے نہیں، جتنے ویکھا جی بہن نے دے چھڑیا، بہن نے دے چھڑیا۔ تو یہ غلط بات ہے، اور یہ مت جانیے کہ جو مربوں کے مالک ہیں یا جو بہت زیادہ جن کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، انہی کی وراثت میں بہنوں کے یا بیٹیوں کے حق بنتے ہیں۔ جس کے پاس 25,000 بھی ہے نا، اگر اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اس کے اندر بھی 5,000 بیٹی کا بنتا ہے، اس کو بھی 5,000 دینا ہوگا۔ اگر مکان ہے، باپ نے تعمیر کیا تھا، مکان ہے تو مکان کے اندر بھی بیٹی کا حق بنے گا، اس کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہنا ہوگا کہ تیرے تے بیاہ خرچ کا چھڑیا سی، اساں جہیز تینوں دے چھڑیا سی۔ جہیز آپ کی اپنی خوشی ہے، دیں نہ دیں وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں، لیکن جو اللہ نے وراثت کے اندر بیٹی کا حق رکھا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ نہ دیں گے تو آپ حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے، نہ دیں گے تو کل بروز محشر آپ کو حساب دینا ہوگا، نہ دیں گے تو نیکیاں دے کے جان چھٹنی ہے، وہاں پہ کرنسی نہیں ہونی کہ آپ درہم دینار ڈالر روپے دے کے جان چھڑا لیں گے، نہ، وہاں نیکیاں ہوں گی۔
وہاں ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہوگی. اور باپ سے بھی آپ نیکی مانگیں گے تو باپ بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ماں جو اپنے بیٹے کو مشکل میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے, بیٹا اگر ماں سے بھی کسی نیکی کا سوال کرے گا تو ماں بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. نفسی نفسی نفسی, ہر کوئی اپنی جان کو رو رہا ہوگا, اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے تو لے لے, نہ, وہاں نیکیوں کی بڑی وقت ہوگی. یہاں تو ہم نیکیوں کو سمجھتے کچھ نہیں ہے نا. ہم کو کہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے, مسجد کے اندر حصہ ڈالو, نیکی کا کام ہے مدرسے کے اندر حصہ ڈالو, نیکی کا کام ہے گلی بننے والی ہے, نیکی کا کام ہے کسی غریب مسکین کی خدمت کر لو, نیکی کا کام ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, اتنی نیکیاں ملیں گی, تراویح پڑھو گے اتنی نیکیاں ملیں گی. ہم نے کہتے ہیں کوئی بات نہیں نیکیاں, یعنی ہم نیکیوں کو اہمیت نہیں دیتی. بار ہم چوک میں کوئی اعلان ہو جائے نا کہ